بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں کتابوں کی اہمیت کے سلسلے میں گفتگو کر رہا تھا، بیچ میں کسی وجہ سے گفتگو ڈسکنیکٹ ہو گئی، اس کو کنٹینیو میں آگے رکھنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ وسائل الشیعہ، اس کا ایک سرسری جائزہ آپ لوگ ضرور لیں۔ اگر کسی لائبریری میں آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہے، دسترس میں نہیں ہے، تو آن لائن سرچ کریں، دیکھیں وسائل الشیعہ شیخ الرحمۃ علیہ کی، اور اس میں کوشش کریں کہ وسائل الشیعہ سے کم ایک یا دو حدیث امام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب کے ذریعے سے جو نقل ہوئی ہے وہ حدیث نکالیں اور اس کو اپنی کتاب میں اور کاپی میں لکھیں۔ میں انشاءاللہ ان کے بعض اصحاب کا، شاگردوں کا ذکر کروں گا کہ جن سے روایتیں نقل ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ مستدرک الوسائل، یہ محدث نوری کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ وسائل الشیعہ 20 جلدوں میں شیخ الرحمۃ نے تحریر کی، لیکن بہت سی روایتیں چھوٹ گئی تھیں۔ چھوٹی ہوئی روایتوں کو جمع کیا گیا جس کتاب میں، اسے مستدرک کہتے ہیں، محدث نوری کی۔ میں نے شاید اس کے پہلے کسی درس میں اشارہ کیا ہو، اس کا بھی ایک مراجعہ کریں، اس کا ایک سرسری جائزہ لیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کے سلسلے سے جو کتاب اہم ہے دیکھنا، اس میں علامہ عطاردی کی ایک کتاب ہے مستند الامام الہادی۔ اس کتاب کا مراجعہ کریں، مطالعہ کریں، اگر ممکن ہو، دسترسی میں ہو تو اس کا ایک خاکہ، ایک جائزہ تیار کریں۔ اس کے علاوہ ایک کتاب ہے ریاض الابرار فی مناقب الائمۃ الاطہار۔ ائمہ کے سلسلے میں یہ کتاب آیت اللہ نعمت اللہ جزائری کی لکھی ہوئی ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ وہی آیت اللہ نعمت اللہ جزائری ہیں جنہوں نے زہر الربیع نامی مشہور کتاب تحریر کی ہے، اور بھی مختلف کتابیں ان کی ہیں، جن کے نسل سے ان کے چشم و چراغ آیت اللہ طیب جزائری، جو حوزہ علمیہ قم میں ایک معیار رکھتے تھے، مسجد جمکران امام زمانہ کی، وہاں کے امام جماعت بھی تھے، اور بہت سے لوگ ان کی تبعیت کرتے تھے، تقلید کرتے تھے۔ بالخصوص عرب میں کافی ان کی عزت تھی، اردو عربی فارسی سب میں تقریریں کرتے تھے۔ انہی کی نسل سے تھے آیت اللہ طیب جزائری۔ ان کی کتاب ریاض الابرار فی مناقب الائمۃ الاطہار، یہ ائمہ کے سلسلے سے دیکھیں۔ اس کے علاوہ ایک کتاب ہے، کم سے کم اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو جیسے میں نے عرض کیا، جن کتابوں کے نام میں نے بیان کیے ہیں ان کتابوں کا نام یاد رکھنا ضروری ہے، مؤلفین کے نام کے ساتھ ساتھ، تاکہ اگر امتحان ہو تو کچھ کتابوں کے نام آپ کے ذہن میں محفوظ رہیں۔ اس کے علاوہ ایک کتاب ہے التتمہ فی تواریخ الائمہ۔ یہ کتاب تاج الدین حسینی آملی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ امام کے سلسلے سے بھی اس میں مطالب ملیں گے، موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کتاب ائمہ کے سلسلے سے ہے جس میں امام علی نقی کے سلسلے سے بھی واقعات مل جائیں گے، تحف العقول عن آل الرسول۔ یہ ابن شعبہ حرانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کی طرف بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں امام کے شناسنامے کے سلسلے سے۔ چونکہ میری عادت ہے کہ امام کے سلسلے سے گفتگو کرنے سے قبل امام کی کوئی ایک حدیث پیش کرتے ہیں، اور حدیث کو سرنامہ سخن بنا کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لہٰذا ایک حدیث پیش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ حسب دستور جب امام کے سلسلے سے مطالب مکمل ہونے کے مرحلے پر ہوں گے تو اس وقت امام کی 2-3 حدیثوں کی مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ آج صرف تیمناً امام کی ایک حدیث پیش کر رہے ہیں، التواضع ان تعطی الناس ما تحب ان تعطاہ، کہ تواضع، اصول کافی میں یہ حدیث موجود ہے، جلد 2 میں صفحہ نمبر 124 پر، کہ تواضع یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ چیز عطا کریں جس کے آپ خود متمنی ہیں، جو آپ پسند کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عطا کی جائے، یعنی وہ رتبہ، وہ مقام، وہ حیثیت، وہ منزلت جو آپ دوسروں کو، جو آپ خود حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت ملے تو آپ دوسروں کو وہی عزت اور وہی رتبہ، وہی مقام دیجیے۔ اس کی تشریح کچھ مختصر انشاءاللہ آخری درس میں بیان کروں گا۔ اب آ جاتے ہیں امام کے فردی شناسنامے، انفرادی تعارف کے سلسلے سے گفتگو
کو بس ٹچ کرتے ہوئے انشاءاللہ اگلے درس میں اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہماری گفتگو 10ویں امام کے سلسلے سے ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے حسب دستور میں آپ کے نام اور القاب کی طرف اشارہ کروں گا۔ آپ کا نام نامی ہے، نام گرامی ہے، اسم گرامی ہے علی ابن محمد۔ ہم علی نقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، امام ہادی بھی کہتے ہیں، امام نقی علیہ السلام بھی کہتے ہیں، لیکن اصل جو نام ہے آپ کا وہ علی ہے، علی ابن محمد۔ کنیت آپ کی ابو الحسن ہے، لیکن ابو الحسن ثالث بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابو الحسن ثالث کیوں کہتے ہیں؟ میں نے اس کے پہلے بھی ایک درس میں شاید اشارہ کیا، چونکہ امیر المومنین کو تو خیر مطلقاً ابو الحسن کہتے ہیں، امام کی کنیت ہے، لیکن اس کو ہٹا کر کے 3 امام ہیں جن کے نام کے آگے تشخص کے لیے اول، ثانی، ثالث لگایا جاتا ہے۔ 3 اماموں کا چونکہ نام ابو الحسن ہے، اس میں تیسرے اور آخری امام یعنی حضرت علی کو اگر شامل کر لیں تو چوتھے امام ہیں کہ جن کا لقب جن کی کنیت ابو الحسن ہے۔ اسی لیے آپ کو چونکہ امام علی کے علاوہ 3 اماموں کا نام ابو الحسن ہے، کنیت ابو الحسن ہے، لہٰذا امام علی نقی کو ابو الحسن ثالث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے القاب بہت سے مشہور ہیں، مختلف القاب سے آپ کو یاد کیا گیا۔ کچھ القاب الہی القاب ہیں، عطایائے ربانی ہیں، معصومین ما قبل کے ذریعے سے آپ کو کے بارے میں یہ القاب بیان کیے گئے تھے، یا معصومین ما بعد نے ان کے کچھ القاب کی وضاحتیں پیش کی ہیں۔ لیکن بہت سے القاب ایسے تھے کہ جو آپ کے اخلاق، آپ کی شخصیت، آپ کے کردار، آپ کے پرسنالٹی کی بنیاد پر لوگ ان القاب سے امام کو یاد کرتے تھے۔ لیکن جو القاب زیادہ مشہور ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امام کے القاب میں سے ایک لقب جو مشہور ہے وہ نجیب ہے۔ آپ جیسے نقی کے نام سے مشہور تھے ویسے ہی نجیب کے نام سے مشہور تھے۔ امام بالکل منفرد شخصیت کے مالک تھے، طہارت میں، پاکیزگی میں، طہارت ظاہری، طہارت باطنی، طہارت روحی، طہارت معنوی۔ سب لوگ امام کی شدت طہارت یا کثرت پاکیزگی اور ذکاوت کی بنیاد پر کبھی نجیب اور منتخب کے عنوان سے آپ کو یاد کرتے تھے، کبھی نقی کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اور امام کا یہ نقی والا لقب خصوصی طور پہ اتنا مشہور ہوا کہ آپ کے نام کا حصہ بن گیا ہے۔ جیسے آپ کے والد محترم کا نام تقی ہے نہیں، لیکن اتنی زیادہ یہ صفت آپ کی مشہور ہوئی کہ آپ کے نام میں تبدیل ہو گیا، نام میں شامل ہو گیا۔ اور امام محمد تقی، جب بھی کوئی پوچھتا ہے نویں امام کا نام کیا ہے تو کہا جاتا ہے امام محمد تقی۔ اسی طریقے سے 10ویں امام کی یہ جو صفت ہے، یہ صفت اتنی زیادہ مشہور تھی کہ آپ کو امام علی نقی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آج بھی۔ امام کے 2 القاب نجیب اور نقی کے علاوہ جو القاب اور ہیں مشہور، اس میں ایک لقب امام کا جو ہے وہ ہے عالم، اور دوسرا اس سے ملتا جلتا لقب ہے فقی۔ عالم، فقی یہ امام کے القاب میں سے ہے۔ اسی طریقے سے امین اور طیب بھی آپ کے القاب میں سے ہے۔ امام کو دوسرے افراد بھی طیب کے، غیر بھی طیب کے نام سے یاد کرتے تھے، اور جو لقب نبی کو دیا گیا تھا وہ لقب 10ویں امام کو دیا گیا تھا، چونکہ سامرہ جیسے پرآشوب شہر میں اور اطراف میں اس کے لوگ امام علی نقی علیہ السلام کے پاس اپنی امانتیں بھی رکھواتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ اپنے اسرار امام تک منتقل کرتے تھے، اور امام امین راز رہتے تھے لوگوں کے سلسلے سے، امین اموال بھی تھے، امین راز بھی تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو لوگ امین کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کا جو سب سے زیادہ نقی کے بعد مشہور لقب ہے، بلکہ بعض جگہوں پر ایران، عراق وغیرہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے، وہ ہے ہادی۔ اصل میں امام کا لقب ہے، مگر نام کے عنوان سے بہت سی جگہوں پہ لوگ کہتے ہیں امام ہادی۔ 10ویں امام کون ہے؟ امام ہادی علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، اتنا زیادہ ہادی لقب امام کا مشہور ہے۔ اور امام کی زندگی کے کچھ گوشوں کو میں عرض کروں گا تو خود بخود واضح ہو جائے گا کہ امام کو ہادی کے نام سے
کیوں یاد کیا جاتا تھا؟ امام کے والد محترم آپ کو علم ہے، والد محترم کا نام امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی والدہ جناب سمانہ مغربیہ، اس کے پہلے ذکر ہو چکا ہے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، بہت مقدس اور منتخب خاتون جن کو اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مرضی سے نور امام علی نقی کے کو اپنے بطن میں جگہ دینے کے حوالے سے کے سلسلے سے امام متقی نے انتخاب کیا تھا، یعنی نور وجود امام علی نقی جس کے بطن میں پروان چڑھا ہے، اس کا نام ہے سمانہ مغربیہ، نوے امام کی شریک حیات کے عنوان سے ذکر ان کا ہو چکا ہے پہلے، سمانہ مغربیہ، اور سوسن بھی بعض لوگ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر زوجہ میں آ جائیں تو آپ کی زوجہ کے سلسلے سے بھی دو نام بتایا جاتا ہے، ایک نام حدیث ہے اور ایک نام سلیل خاتون ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ حدیث اور سلیل خاتون جو ہے یہ دونوں ایک ہی ذات کے دو نام تھے، یہ نوبہ، فرقہ نوبہ، قبیلہ نوبہ سے ان کا تعلق تھا، ٹھیک ہے، سلیل خاتون کا، ٹھیک۔ اس کے بعد اولاد میں آپ آ جائیے، تو میں اولاد کے صرف آج نام بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے درس میں، چونکہ یہ جو میرا درس ہے یہ پچھلے درس کا ادامہ ہے جو بیچ میں کٹ گیا تھا، سلسلہ کلپ ادھوری رہی، تو اس کو مکمل کیا میں نے اس درس کے ذریعے سے۔ انشاءاللہ اولاد کے بارے میں کچھ باتیں اگلے درس میں کروں گا، آج صرف نام بتاتا ہوں۔ کتابوں میں 5 نام آپ کے اولاد کے ذکر کیے گئے ہیں، کسی میں صرف 4 بیٹوں کا نام ہے اور کسی میں 2 بیٹیوں کا نام بھی ہے، لیکن قدر مشترک اور وجہ مشترک جو ہے وہ یہ ہے کہ 4 بیٹے اور 1 بیٹی، کیونکہ ایک ہی بیٹی کا 1-2 اور نام بھی بیان کیا گیا ہے، یہ قرین بقیاس ہے۔ بچوں کے نام صرف بیان کر رہا ہوں۔ ایک تو آپ کے فرزند امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حسن نام ہے، ایک بیٹے کا نام حسین ہے، ایک بیٹے کا نام محمد ہے، اور ایک کا جعفر ہے، اور ایک کا علیہ ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ باتیں آئندہ درس میں بیان کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔